دوستوں، آج ہمارے گلشن موسیقی کے اندر جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کے نام گرامی اس طرح ہیں: جناب شریف صاحب اور جناب شبیر احمد صاحب۔ تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بنگلور سے تشریف لائے ہیں، اور شبیر بھائی جو ہیں بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت اچھے سانگس گاتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ ہمارے جو شریف بھائی ہیں یہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور شریف بھائی جو ہیں وہ اپنا تخلص جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں شریف شوکت صاحب۔ تو آپ دونوں صاحبان بنگلور سے تشریف لائے ہیں اور آج گلشن موسیقی کی ہماری رونق ہے، اور ان دونوں صاحبان کو لانے کی جو زحمت کی ہے، اور جو میں بتاؤں بھوپال کی ایک شان ہے ہمارے شمیم حیات صاحب، جو خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، وہ ان دونوں صاحبان کو لے کر آئے ہیں۔ تو شریف صاحب بہت استقبال ہے آپ کا، تو آپ بنگلور سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور دوستوں میں آپ کو کیا بتاؤں، بھوپال کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہوا کرتے تھے، اور ان کا نام تھا، بڑی کتابیں تھیں ان کے پاس، بڑی مصنف تھے، آل انڈیا ریڈیو میں کسی زمانے میں تھے، وہ انتقال فرما گئے ہیں، اور آسمانوں کی بلندیوں پر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، لیکن ان کا بہت عظیم سرمایہ ہے جو قلبی کتابیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو جنہیں دیکھنے کے لیے شریف صاحب اور یہ شبیر صاحب یہاں بھوپال تشریف لائے ہیں۔ تو دیکھیے ذوق شوق جو ہے انسان کا، وہ انسان کو کہاں لے آتا ہے، کہاں۔ دیکھیے آپ خالد عابدی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کئی سال ان کے ہو گئے ہیں انتقال ہوئے، لیکن ان کا سرمایہ جو ہے خدا کرے ایک صحیح ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے، اور یہ جو دونوں صاحبان، جو آدمی اتنے دور سے آئے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو خالد عابدی صاحب کی سنجو کر رکھے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ سرمایہ خالد بھائی کا آپ کو مل جائے، اور بڑی دعائیں ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو بھوپال میں آ کر؟ سبحان اللہ، بہت تاریخی شہر رہا، بہت طبیعت خوش ہوئی، لوگوں میں بہت گزریت جی اور خوبیاں ہیں اردو کی، جی، ہم تو اس کے اوپر نچھاور ہو گئے، اور ان کا خلوص، ہمدردی، چاہت جی، پوچھے مت، کیا بات الفاظ نہیں ہیں تعریف کرنے کی۔ سر، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا انہیں اچھے ہی لگتے ہیں لوگ، کیا، اور اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ہی ملتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھوپال جو شہر ہے بہت ادبی شہر ہے، اور خلوص جو ہے لوگوں میں یہاں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اب یہ آپ کے ساتھ جو شمیم حیات صاحب آئے ہیں، اور بڑا پیارا سا ان کا چھوٹا سا نام ہے شمیم حیات صاحب، یہ ہر انسان کی، ان کا یقین مانیے خدا کی قسم، میرے موبائل کے اندر ان کا جو نام میں نے فیڈ کیا ہے وہ خدمت خلق کیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے شمیم صاحب۔ تو چلیے خدا کرے آپ کو کتابیں مل جائے۔ اور ابھی کہاں تک پہنچے آپ ان کی کتابوں تک؟ آج معائنہ کیے ہم وہاں کی کتابوں کا، ہاں، اور پوری لائبریری ہم نے دیکھی، ہاں، اچھے لگے۔ اب ان سے ہم فہرست چاہ رہے ہیں، ہاں، وہ فہرست دینے کے بعد میں جی، انشاءاللہ اس کی بات کو آگے بڑھائیں گے، ہاں، اس ہاں، سودے کو ڈن کریں گے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ یہ صرف کتابوں کے لیے بنگلور سے یہاں آئے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہاں کسی صاحب کے پاس کتابیں ہیں؟ یہ ایک مشاعرے میں ہم شرکت کیے تھے بھوپال میں؟ بھوپال میں۔ کب کی بات ہے یہ؟ یہ پچھلے 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہاں، ہاں، تو وہاں پہ ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہوئی، ہاں، انہوں نے اس کا ذکر کیا، سراج صاحب نے۔ اوہو، تو کیا پھر بات، انہی کی بدولت ہم وہ لائبریری تک پہنچے۔ کیا بات، تو لہٰذا ایک شعر یاد آ رہا ہے کتاب کے متعلق، کیا بات، کیا عرض بات، کرتا ہوں۔ کیا بات، کھلی کتاب تھے
ہم کو پڑھا نہیں تم نے، کھلی کتاب تھے، ہم کو پڑھا نہیں، ہم کو پڑھا نہیں تم نے، جس کے ہر وقت پہ تمہارا ہی نام لکھا تھا۔ کیا بات، کیا بات، بہت شاندار۔ اچھا جو ہے شریف صاحب، تو یہ شعر تو شاید کسی شاعر کا تھا، میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو آپ کے اشعار سنائیے۔ ضرور، ایک چھوٹا سا خطا ہے، ہاں بترنم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ تیرے میں خانے میں کچھ ایسے بھی مستانے رہے، چھوڑ کر ساغر تیری آنکھوں کے دیوانے رہے۔ کیا بات، کیا بتائیں کس طرح ہم نے گزاری زندگی، پاؤں گلشن میں رہے نظروں میں ویرانے۔ ایک اور ربائی ہے، کیا ارشاد۔ جاتا ہوں تو تاحد نظر جاتا ہوں، کیا بات، جاتا ہوں تو تاحد نظر جاتا ہوں، پھر ہوش کی منزل سے گزر جاتا ہوں۔ کیا بات، افسوس یہ راز ہے، راز اب تک جانا تھا کدھر اور کدھر جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ دوسری ربائی ہے، جی ارشاد شریف صاحب۔ عالم ہمتن سرور کر دے ساقی، کیا بات، ذرے ذرے کو تور کر دے ساقی، رگ رگ میری تشنا ریشہ ریشہ تشنا، اس تشنا لبی کو دور کر دے ساقی۔ بہت شاندار۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ تو خدا نے آپ کو بڑا نوازا ہے شریف صاحب۔ جی شریف صاحب، اور کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ اب ایک خطہ وہ یاد آ رہا ہے، جی، ہمارے اچھے عزیز شاعر جناب نریش کمار شاد صاحب۔ کیا بات، کیا بات۔ زندگی تو نے دی جینے کو، جی میں نے، زندگی تو نے دی جینے کو، جی میں نے، مقدر میں لکھ دی تھی پی، پی میں نے۔ واہ 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 واہ، نہ پیتا تیرا لکھا غلط ہو جاتا، کیا بات، اگر نہ پیتا تیرا لکھا غلط ہو جاتا، تیرے لکھے کو نبھایا یہ خطا کی میں نے۔ کیا بات ہے، کیا نبھایا ہے شاد صاحب کو آپ نے، واہ واہ واہ۔ اور ایک خطہ میرا ہے، جی ارشاد۔ میں مسرت سے پھول جاتا ہوں، کہکشاں تک بھی جھول جاتا ہوں، واہ واہ واہ، کیا بات۔ کوئی شوخی سے مسکرا دے تو اپنی دنیا ہی بھول جاتا۔ واہ 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 واہ۔ پھول کی نسبت سے ایک شعر ہے، جی، پھول لائے ہو، ہاں، پھول ہو، یہ پھول کر میں نے کہا۔ بتائیے، 3 چیزیں کہہ گئے۔ پھول لائے ہو، پھول ہو، یہ پھول کر میں نے کہا، پھول پہناتے ہو کیوں گل، خود ہی تمہیں پھول۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔
دل کے ہر زخم سے آتی ہے وفا کی خوشبو. اوہ، دل کے ہر زخم سے آتی ہے وفا کی خوشبو. زخم چھپ جائیں گے خوشبو کو چھپاؤ کیسے. اوئے ہوئے، کیا بات. واہ واہ. چھوٹی سی بہر میں جی پتوں کے متعلق میں نے ارشاد ارشاد. حیات بھائی آپ ادھر آئیے. جی. گیت ملہار کے گاتے ہیں سریلے پتے. اوئے ہوئے. گیت ملہار کے گاتے ہیں سریلے پتے. جھومتے ناچتے پانی میں نہاتے پتے. اوئے ہوئے. جی جی ارشاد. فرق ہے فرق ہے دونوں کی رانائی و زیبائی میں. جو چمن کے نہیں ہوتے نہیں وہ بن کے پتے. نخل ہستی سے ملے آپ کو تازہ کلیا. نخل ہستی سے ملے آپ کو تازہ کلیا اور مجھ کو ملے بس یاس کے سوکھے پتے. شعر پہ توجہ چاہوں گا. جی جی. لوگ حالات کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں ایسے. لوگ حالات کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں ایسے جیسے موری میں پڑے ہوتے ہیں گیلے پتے. صبح دم پھولوں کے دامن سے لپٹ کر شوکت. صبح دم پھولوں کے دامن سے لپٹ کر شوکت. کیسے سرگوشیاں کرتے ہیں سجیلے پتے. کیا بات ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. شریف شوکت صاحب جو کہ بنگلور سے تشریف لائے تھے اور اپنے اشعار اپنی قلم کے جادو سے آج کل کے حالات پر جو ہے اپنے افسانوں کی رہنمائی کر رہے تھے. بہت شکریہ شوکت صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو.